ہے، سلام کرنا نہیں، وہ تو سنت ہے، جواب دینا فرض ہے لیکن وہ بھی منع ہے، اور کنکریوں سے کھیلنا تک منع ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں یجسسا، جو کوئی کنکری میں کھیلتا ہے، نیچے زمین پہ کنکریاں ہیں یا نیچے کیا ہے کچھ چیزیں ہیں یا کیا ہے ادھر سے ادھر لکیریں کھینچ رہا ہے، ادھر سے ادھر حسیر کے کیا ہے کاڑیاں اٹھا رہا ہے، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ بخاری میں روایت ہے کہ اذا صعید الخطیب علی المنبر فلا يتكلمن احدكم فمن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، جو کوئی سعید ممبر پہ چڑھ جائے، ممبر پہ امام چڑھ جائے، سعید الخطیب علی المنبر، فلا يتكلمن احدكم، کوئی بات چیت نہ کرے، کوئی بات چیت اشارہ تک نہ کرے، ہاں کوئی بات چیت نہ کرے، جس نے بات کیا من تکلم فقد لغا، اس نے لغو کام کیا، ومن لغا، جس نے لغو کام کیا، بیکار کام کیا، فلا جمعۃ لہ، اس کی نماز جمعہ نہیں ہوئی۔ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا 0% میں نہیں مائنس میں آپ کو ثواب ملتا ہے، عذاب ملتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ خاص کر عورتوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ میٹنگ پوائنٹ نہ بنائیں، یہاں آ کے بات کرنے کے لیے نہ آئیں۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیے کہ عورتوں کو نماز جمعہ نہیں ہے، بچوں کو نہیں ہے، عورتوں کو نہیں ہے، مسافر کو نہیں ہے، مقیم مرد کو جمعہ ہے، اجازت ہے عورتوں کو آ جانے کی۔ ہاں اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہ کوئی عورت نماز جانا چاہتی ہے تم نہ روکو، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کی بندیوں کو آنے سے مت روکو، بس اجازت ہے، ورنہ ان کے لیے اچھا ہے گھر میں ظہر کی نماز ادا کر لیں، لیکن آتی ہیں روکنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے جگہ پرووائڈ کی ہے۔ لیکن یہاں آ کے بات چیت کرنا، یہاں آ کے غیبتیں کرنا، یہاں آ کے خطبہ ایک طرف ہو رہا ہو، ان کا ایک خطبہ ہو رہا ہو الگ سے، یہ چیزیں نماز جمعہ کو پامال کر دینی۔ 1 گھنٹہ وقت دیتے ہیں پھر جمعہ کو پامال کر کے جاتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے پھر آنے کا؟ خاموشی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کہا کوئی شور کر رہا ہے، کوئی شرارت کر رہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ خاموش رہو۔ نہیں عن المنکر، یہ دراصل فریضہ ہے، واجب ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، جو کوئی مسلمان برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے کہ وہ ہاتھ سے روکے، نہ ہو سکے تو زبان سے روکے، نہ ہو سکے تو دل میں برا محسوس کرے، اگر یہ کیفیت بھی نہ آئے تو پھر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اضعف الایمان۔ تو کسی شرارت کو، کسی منکر کو، کسی کیا ہے برائی کو دیکھے تو روکے، لیکن نماز کے خطبے میں جمعہ کے کوئی شرارت کر رہا ہو، خواہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کہیں کہ خاموش رہو جی، تو اس کی نماز بھی گئی، اس کی نماز بھی گئی، اس نے بھی لغو کام کیا۔ ہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو خاموش رہو کوئی بولا تو اس کی بھی نماز گئی۔ نماز جمعہ جس طرح عبادت ہے، خطبہ عبادت ہے، خطبہ یہ عام بیان نہیں ہے، خطبہ عبادت ہے اور اس کا اثر نماز پہ پڑتا ہے۔ ہمتن گوش صرف سننا ہے، حتیٰ کہ علماء نوٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ خطبہ جمعہ میں کوئی نوٹ کرتا ہے تو یہ بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں حرکت آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو بغیر حرکت کے سنو، یہ ہم پر ضروری قرار دیا۔ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ایک مرتبہ صحابہ بزنس کے لیے گئے تھے تو پوری جمعہ نازل ہو گئی، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ حرام قرار دیا بزنس کو۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اب اس کے بعد ایک پائی کا بزنس خاتم فون پہ بیٹھ کے کرو تبھی بھی حرام ہے تمہارے لیے، اسی طرح جس طرح سود حرام ہے۔ یہ عبادت ہے، عبادت۔ نماز میں حرکات و سکنات نہیں ہو سکتے، خطبہ جمعہ میں بھی اس طرح ہمتن گوش ہونا ہے کہ وہاں اشارے، بات چیت، ہنسی مذاق، آنکھوں سے اشارہ، یہ سب چیزیں نہیں، کسی کو جگہ دینا، آؤ بولنا، سب نہیں۔ یہ سب کب ہونا؟ ممبر پہ آنے سے پہلے پہلے ہو جانا۔
ممبر پہ آنے کے بعد صرف امام کو اجازت ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کسی سے بات کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. یا ضروری انتہائی کوئی نیوز دینا ہے، اگر کوئی اب نارملٹی ہو جائے تو کوئی انسان اٹھ کے کھڑا ہو کے کچھ کہہ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اشارہ ہو، حتیٰ کہ بات چیت ہو، حتیٰ کہ سلام کا جواب ہو، حتیٰ کہ جگہ بنانا ہو. آپ کو ہمتن گوش ہو کے سننا ہے. اگر نہ کرے گا تو اس کی جمعہ ثواب کی حیثیت سے خالی ہوگی. یہی کنڈیشن عورتوں کا بھی ہے، یہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے. مخصوص الگ سے کوئی احکامات نہیں ہیں. ہاں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی خوشبو لگا کے مسجد کو آئے تو وہ زانیہ ہے، تو خوشبو سے پرہیز کرے. سادے لباس میں آئیں، سادے برقعے میں آئیں، چکمک کے برقعے میں مت آئیں، فتنہ و فساد برپا نہ کریں. آج آہستہ سادے برقعے کے ساتھ بغیر پٹی کے، پٹی کی چنچناہٹ زنا کی دعوت دینے والی ہے. پٹی کے بغیر پٹی کے آئے، گھنگرو مت پہن کے آئے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کوئی عطر لگا کے آ جائے یا عشاء سے پہلے شوہر کے لیے زیب و زینت کے لیے عطر لگا لے، وہ ہماری عشاء کو نہ آئے، وہ ہماری عشاء کو نہ آئے. کیونکہ اس زمانے میں عشاء کو آیا کرتی تھی صحابیہ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی اپنے شوہر کے لیے، غیروں کے لیے نہیں. یہ تو الگ ہی مسئلہ، غیروں کے لیے لگا کے نکلتے ہیں، شوہر کے لیے لگاتے ہی نہیں کبھی. جب بھی بن سور کے جاتے ہیں غیروں کے لیے، شادی بیاہ میں جاتے ہیں غیروں کے لیے. جب گھر میں ہوتا ہے شوہر بول بول کے تھک جاتا، بن سور کے رہو جی میں آتا ہوں. تمہیں کیا جی، تمہیں کیا دیکھتے ہیں، میں باہر جائیں ٹیپو کروں. تو باہر پورے شوہر ہیں، اندر پورے غیر ہیں. عجیب غریب مسئلہ بنا ہوا ہے ہماری عورتوں کا. کہاں جائے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے. رات کے موقع پر عشاء کا ٹائم ہو تو اللہ کے رسول گھر میں پڑھو. میری مسجد نبوی میں میرے پیچھے بھی نماز پڑھنے مت آؤ. تو اگر کوئی آنے ہی کا ارادہ کرے، اسے مٹا کے لباس تبدیل کرے نہیں بولے، غسل کر کے آئے بولے، وہ غسل کر کے آئے. اتنی تاکید ہے مسلمانوں. آداب سب سے پہلے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ محاورہ بڑوں کا ہے، بالکل صحیح ہے. ادب ہے سب سے پہلی منزل جس سے انسان سیکھتا ہے. بے ادبی اختیار کریں گے تو پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا. یہ سراسر ادب کا مقام ہے. یہ اسلام ہر ایک کا ادب سکھاتا ہے، ہر ایک کے حقوق سکھاتا ہے. حقوق کی پامالی کرو گے پھر تو خطبہ جمعہ تمہارے لیے خطبہ جمعہ کا نفع نہیں دے گا. تو یاد رکھیں، میں طنز کرنا نہیں چاہتا یا آنے والیوں کو روکنا نہیں چاہتا. میں تو بڑے ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں ماؤں بہنوں سے اور بھائیوں سے، آداب ملحوظ رکھیں، کیونکہ یہ ہم پہ ضروری ہے. میں باوجود دل کی تنگی سے کہتا ہوں کبھی کبھی